ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کا الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان نے 120 کلومیٹر تک مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ISPR نے بتایا کہ میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کا تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ تجربے کے ذریعے میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر درستی سمیت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توسیع کی گئی۔ تربیتی تجربے کا پاکستان آرمی کے سینئر افسران کے علاوہ پاکستان کی اسٹریٹجک تنظیموں کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا۔ دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف نے حصہ لینے والے فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سربراہ سپریم کورٹ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کیس کا مختصر فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی، جس کے دوران اٹارنی جنرل منصور آوان نے دلائل دیے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ 9 مئی کو دن 3 بجے سے شام 7 بجے تک 4 گھنٹوں میں 39 فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ 23 فوجی تنصیبات پر پنجاب میں، 8 KP میں، سندھ میں 1 فوجی تنصیب پر حملہ ہوا۔ 9 مئی کا پورا واقعہ منظم تیاری کے ساتھ کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو ری ایکشن میں بھی اگر یہ ہوا ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا ملک ایک عام ملک نہیں ہے، جغرافی کی وجہ سے ہمیں کافی خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر فوج نے محکمانہ کارروائی بھی کی اور 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراد ریٹائر کیا گیا۔ بغیر پینشن ریٹائر ہونے والوں میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، 1 بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیے کہ آرمی ایکٹ واضح ہے کہ محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری سزا بھی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، پاکستان کسی صورت پہلا قدم نہیں اٹھائے گا۔ ہم الرٹ ہیں، بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ اسلام آباد میں علاقائی مکالمہ 2025 کے عنوان سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بھارت کا یک طرفہ معاہدہ منسوخ کرنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلگام واقعے میں بالکل ملوث نہیں۔ بھارت بغیر کسی ثبوت کے بے بنیاد الزامات لگائے بھارت خطے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں کی گئی مہم کو لمحوں میں ناکام بنا دیا، بھارتی فضائیہ کو اسی کی زبان میں جواب دیا۔ بھارتی طیاروں نے ایک بار پھر کوشش کی نہیں، انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم الرٹ ہیں، بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں جرائم میں کمی پر لاہور پولیس کو شاباش۔ مریم نواز سے IG CPO لاہور، DIG آپریشنز، DIG انویسٹیگیشن اور پولیس ٹیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرائم ریٹنگ میں کمی پر پولیس کی کاوشوں کو سراہا، لاہور میں جرائم میں کمی کو خوشائند قرار دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، شہری امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے تعاون اور معاونت کریں۔ رینکنگ متعارف کروانے سے لاہور سمیت دیگر شہروں میں کرائم کی شرح میں کمی آ رہی ہے، کرائم کا گراف نیچے آنا شاندار پولیسنگ کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ لاہور پولیس آپریشن ونگ کی کارکردگی کی بنیاد پر کرائم انڈیکس میں لندن اور نیو یارک سے محفوظ شہر قرار دیا جانا اہم سنگ میل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، فوری فیڈ بیک اور مؤثر مانیٹرنگ سے پولیسنگ کو بہتر بنایا گیا ہے، پولیس میں احتساب کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اقوام عالم کو بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے میں امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کرے گا۔
इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी मंदूब ने तस्दीक की है कि नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर सलामती काउंसिल की सदारत को इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता इत्तला दी गई थी। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हम इस हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अपीलें जब सिस्टम में आती हैं तो उनका असर आलमी निज़ाम पर पड़ता है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। 38 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। भारत की हालिया जंगी जारहियत और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एक मुत्तफ़िका करारदाद लाने का फैसला किया है, जो आज के इजलास में पेश की जाएगी। ये करारदाद पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मुश्तरका सोच की अक्कासी करेगी और उसका मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की इश्तियाल अंगेज़ी को बेनकाब करना है। इजलास के दौरान अरकान पार्लियामेंट को इस अहम तरीन कौमी सलामती के मसले पर इजहार ख्याल का मौका भी दिया जाएगा। भारत की जानिब से बार बार की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी, जंगी धमकियों और सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों पर खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से एक जामिया कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा करने का भी इंदिया दिया गया है। इजलास में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत की हिकमत अमली भी पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि इस हवाले से सियासी क़यादत के इन कैमरा इजलास का भी जिक्र एजेंडे में शामिल है। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद और महविश सुल्ताना की जानिब से जमा करवाई गई है। भारतीय हुकूमत की जानिब से बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मजम्मत की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गोहर सईद से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद और महविश सुल्ताना की जानिब से पाक भारत कशीदगी के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है, और जिसमें पंजाब असम्बली का ये ऐवान इस करारदाद के जरिए खित्ते में हालिया पाक भारत कशीदगी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। और ये ऐवान भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मज़ामत भी करता है। और इस करारदाद के मुताबिक ये ऐवान समझता है कि भारत की जानिब से इस वाक़े को बुनियाद बनाकर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, सफ़ारती ताल्लुकात में तनाव, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और आपको इस बारे में मज़ीद आगाह करूँ कि करारदाद के मुताबिक ऐसे इक़दाम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। और ये ऐवान इस हकीकत पर जोर देता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मसाइल पर के पुरअमन और सफारती हल का ख्वाह रहा है। मज़ीद ये कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत या हमले की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसका मौसर, भरपूर और फौरी जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। और ये ऐवान पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के मौक़िफ़ की तामील मुकम्मल हिमायत करता है। मज़ीद बरां करारदाद में ये वाज़ेह है कि ये ऐवान इस बात को सराहता है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि इसके बरक्स भारत की जानिब से इस तहकीकात से बचने और फरार इख्तियार करने की कोशिश दरअसल सच्चाई से नजर चुराने का मुतरादिफ है। और ये ऐवान इस हकीकत का अदा करता है कि पाकिस्तान की जिंदगी की पानी पाकिस्तान की जिंदगी की लाइफ लाइन है, और अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस इक़दाम को खुली जारहियत और जंगी जुर्म तस्वर करेगा। और इस करारदाद के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इस ऐवान की वाज़ेह पोजीशन है कि पाकिस्तान इस तरह के किसी भी इक़दाम का भरपूर, सख्त और फैसलाकुन जवाब देगा। और ये ऐवान इस हकीकत पर भी जोर देता है कि सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसका ज़ामिन आलमी बैंक है, और इस मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली न सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी है बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। और ये ऐवान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले सफारती इक़दामात को सराहता है। साथ ही साथ ये ऐवान आलमी बरादरी से मुतालबा भी करता है कि वो भारत की जारहाना पॉलिसियों, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस भी ले। इसके अलावा ये ऐवान भारत की जानिब से कश्मीरी अवाम पर जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़ामत करता है। और करारदाद के मुताबिक ये ऐवान आलमी बरादरी से अपील करता है कि वो कश्मीरी अवाम के हक खुदादारी की हिमायत करे। इसके अलावा ये अवाम पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, सिक्योरिटी इदारों और तमाम रेस्क्यू टीमों को खराज तहसीन पेश करता है जो मुल्क के सरहदों के दिफा और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये करारदाद इस अज़म का इज़हार करती है कि पाकिस्तान का हर फर्द मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और दिफा के लिए मुत्तहिद और तैयार है। जी बहुत शुक्रिया गोहर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ اہمیت کے امور خاص طور پر پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ چینی سفیر نے چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، دونوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ چینی سفیر نے مزید کہا کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے ملکی و غیر ملکی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کروایا ہے، تاکہ بھارت کے دہشت گردی کے کیمپوں کے بے بنیاد الزامات کا پول کھول دیا۔ بھارتی پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے اور میڈیا کے نمائندوں کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت کی جانب سے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا گیا تھا۔ زمینی حقائق، مقامی آبادی کی گواہی اور حالات کا خود مشاہدہ کر کے میڈیا نے ان بھارتی ادعاؤں کی حقیقت جاننے کا موقع حاصل کیا۔ عطا طاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے بارہا پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تاہم آج ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں، اور جو مقامات بھارتی خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا ہے وہ دراصل عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے، اور پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی یا دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مذمت کرتا ہے۔ عطا طاہر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے عمل سے بارہا ثابت کیا کہ ہم امن کے داعی ہیں، لیکن اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ بھارت کو الزام تراشی سے پہلے اپنے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ پرامن خطے میں جنگی جنون کو فروغ دینا بھارت کی روش میں شامل ہو چکا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ کس حد تک گر سکتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ پہلگام واقعے کے جھوٹے ڈرامے میں نہ وہ کوئی ثبوت پیش کر سکا اور نہ ہی اپنی مکاری چھپا سکا، بلکہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا شور مچا کر خود سب سے بڑا دہشت گرد ثابت ہو چکا ہے، جس کا سب سے واضح ثبوت لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی ہے، اور اس جارحیت کا پاکستانی افواج منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس پر پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور بھارتی بندوقیں خاموش کروا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے اتوار کی رات کو متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ بھارت نے LOC پر نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل سیکٹرز، نیلم ویلی اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ان سیکٹرز میں دشمن کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 26 بھارتی سیاحوں کے قتل کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بڑھ چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی سمیت کیے جانے والے اقدامات پر پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، لیکن بھارت اپنی پرتشدد ذہنیت اور بلا اشتعال کارروائیوں سے مات کھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا۔ ملک بھر کی سیاسی قیادت نے پاکستان کے خلاف بھارت کی کشیدگی کے دوران بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر اور ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران قومی سلامتی کے حوالے سے ملک بھر کی سیاسی قیادت کو پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر اسلام آباد میں ان کیمرہ بریفنگ دی۔ ترجمان پاک فوج نے بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ DG ISPR نے سیاسی جماعتوں کے شریک رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا تحریک انصاف کی جانب سے سیکیورٹی بریفنگ کی میٹنگ کے بائیکاٹ پر سخت رد عمل آ گیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ اپنی حکومت میں کسی بریفنگ میں نہیں بیٹھے تھے اور رونا روتے تھے کہ کیا کروں، جنگ کر لوں۔
ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ عزم بخاری نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ٹائیگر ابھی بھی ملک اور اداروں کے خلاف جنگ برپا کیے ہوئے ہیں، یہ یہی کر سکتے ہیں، ہر وقت ملک کا بائیکاٹ، یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے، ہر جگہ گھٹیا حرکتیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بھارت کا نقاب اتر چکا ہے اور پوری دنیا میں بھارتی افواج کی بزدلی کے چرچے ہیں۔ دم دبا کر بھاگنے والے بھارتی فوجوں کی کارکردگی کھلی آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت صرف نام نہاد دعووں کے ڈھول پیٹ رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ لداخ میں پیش آیا جس میں بھارتی فوج کے کیمپ میں اچانک آگ لگ گئی اور اس کے بعد بھارتی فوجوں نے کیا کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لداخ کے علاقے لیہ میں بھارتی فوج کے کیمپ میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث کیمپ میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی۔ بھارتی فوج اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کیمپ خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آگ ڈگری کالج کے قریب واقع کیمپ میں لگی، جس نے کچھ ہی دیر میں شدت اختیار کر لی۔ واقعے کے فوری بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم سامنے آنے والی تصاویر میں کیمپ سے کثیف دھواں نکلتے دیکھا جا سکتا ہے اور بھارت کا جھوٹ عیا کر رہا ہے۔ بھارتی فوجی حکام اب تک آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہے، جو اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ بھارت اپنی ناقص دفاعی کارروائیوں کو صرف جھوٹ کا پیرہن پہنا رہا ہے۔ واقعے نے بھارتی فوج کی تیاریوں اور حفاظتی اقدامات پر سوالیہ نشان لگا دیا، جبکہ سوشل میڈیا پر واقعے پر طنزیہ تبصرے جاری ہیں اور بھارت اپنے آپ ہی پوری دنیا کے سامنے اپنا مذاق بنوا رہا ہے اور اس مثال کی عملی تصویر ہے کہ اپنے دام میں آپ ہی صیاد آ گیا۔ خبر یہ ہے کہ پہلگام حملے پر بھارت کے اندر سے فالس فلیگ کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق مودی حکومت کی ناکامی اور خفیہ وارننگ کے باوجود پہلگام میں 26 سیاحوں کا قتل ہوا۔ خفیہ اطلاعات کے باوجود بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز قابل غفلت میں سوئی رہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ سری نگر میں وزیر اعظم کی آمد سے قبل سیکیورٹی کا بڑا واقعہ کئی سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ مودی حکومت کی لاپرواہی یا سازش؟ پہلگام میں بھارتی شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ بھارتی اخبار نے اپنی رپورٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ سیاحوں کی جانیں خطرے میں تھیں تو حکومت نے خفیہ ایجنسیز کی وارننگ کو کیوں نظر انداز کیا، جس کی ذمہ داری مودی سرکار پر ہے۔ پہلگام حملہ سوالوں کے گھیرے میں مودی سرکار کی سیکیورٹی پالیسیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود کا تعین کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی نے شرح سود 12% مقرر کر رکھا ہے۔ ایک سال میں شرح سود 10% کم ہوا ہے۔ مالیاتی اداروں نے شرح سود میں کمی کا عندیہ دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسٹیٹ بینک کے پاس دسمبر 2025 تک شرح سود میں مزید 200 بیسس پوائنٹس کمی کی گنجائش موجود ہے۔ مالیاتی اداروں کی جانب سے بڑے سروے کے دوران 69% شرکاء نے شرح سود میں کم از کم 50 بیسس پوائنٹس کمی کا اشارہ دیا ہے۔ 30% شرکاء نے کہا کہ شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کمی ہوگی۔ 1% لوگوں کا خیال ہے کہ شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹس گھٹ جائیں گے۔ سروے میں شرکاء نے پیش گوئی کی کہ پالیسی ریٹ دسمبر 2025 تک 9 سے 8% پر ہوگا۔ بھارت میں پاکستانیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا۔ بھارت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ISPR کے سوشل میڈیا چینلز بھی بند کیے، جس کے بعد بلاول بھٹو کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کی جانب سے سنٹاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد دلی سرکار کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ مودی سن لے کہ دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شری رحمان کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کی سچائی سامنے آنے پر بھارت گھبرا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کا اکاؤنٹ بلاک کرنا بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بھارت نے بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر کے بزدلی کی نئی مثال قائم کی۔ یہ مودی سرکار کی خوف کی علامت ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا آغاز 14 مارچ 2025 کا ہوا، لیکن اس مختصر عرصے میں اس ادارے نے وہ کچھ کر دکھایا جس سے دنیا بھر کے مبصرین اور ناقدین متاثر ہیں۔ کونسل کی طرف سے ایک ایسا اعلان ہوا ہے جس نے دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر مرکوز کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने शानदार कारनामा अंजाम देते हुए महज 50 दिन में आलमी मंजरनामे में क्रिप्टो इंडस्ट्री में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करके सबको हैरान कर दिया। बाइनेंस के बानी चोंगपेन गिजा CZ को स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की बुनियाद रखी और जिनकी जाती दौलत बसा औकात $100 अरब से भी तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए ऐसी आलमी शख्सियत को रियासती सतह पर मुशीर मुकर्रर करना एक गैर मामूली पेशरफ्त है। दिलचस्प बात यह है कि खित्ते का कोई दूसरा मुल्क हत्ता के भारत भी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ट्रम्प की हिमायत याफ्ता ब्लॉकचेन के साथ एक और हैरान कुन पेशरफ्त है जिसमें PCC ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WFL के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। ये एक अमरीकी ब्लॉकचेन मंसूबा है जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की हिमायत हासिल है। खित्ते में पाकिस्तान का उभरता हुआ किरदार, जिस वक्त खित्ते में सरहदी तनाव की खबरें गर्म थी, उस वक्त पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त आलमी मीडिया में मौजू बनी हुई है, जो कि इंतहाई खुश आइंद है। PSL की बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बारिश से मुतासरा मैच कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने 7.5 ओवर्स में 1 विकेट पर 90 रन बनाए थे कि हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसके सबब मैच को रोकना पड़ा और मैच बारिश के सबब फी इनिंग्स 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 8 विकेट पर 160 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हदफ में तब्दीली की गई और कराची को 168 रन का हदफ मिला। लाहौर की जानिब से मोहम्मद नईम ने 65 और फखर जमान ने 51 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स का 168 रन का हदफ 15वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। डेविड वार्नर और टिम सेफ्रिक ने 24 रन स्कोर किए। साद बेग ने 25, खुशदिल शाह ने 9 और मोहम्मद नबी ने 15 रन बनाए। इख्तितामी ओवर्स में इरफान खान नियाजी ने 21 गेंदों पर 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर कराची को मैच जितवा दिया। बर्क रफ्तार इनिंग्स में 5 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे। खबर देंगे गडाब टाउन के चेयरमैन ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। इलाका मकीन परेशान है। मलिर गडाब टाउन में जगह जगह सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। पूरा गडाब टाउन कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कराची नवाब सोलंकी से। जी बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं गडाब के इलाके में खड़ा हूँ जो कि सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म बरम है और कचरा कुंडी का निज़ाम भी बिल्कुल धर्म बरम है। यहाँ के नुमाइंदों से हमने जाना कि वो बोल रहे हैं कि हमारा गडाब टाउन खूबसूरत लगा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप अक्स देख सकते हैं कि कैसे पानी निकल रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। आइए तो मज़ीद यहाँ के आवाम से भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारे गडाब टाउन की। आप ये गुलशन हदीद एक ऐसा इलाका था कि जहाँ डिफेंस से हम मुआवजना कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये आप यूसी ऑफिस है, यहाँ यूसी चेयरमैन बैठता है और लेकिन उनको कोई एहसास तक नहीं होता कि आवाम किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। ये तो गटर खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। जो लोग यहाँ के परेशानी को मुंह दे रहे हैं, स्टील टाउन के लोग मुंह दे रहे हैं। मकसद ये जो पूरी एरिया है, ये जो है कि गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पिपरी, तो ये तमाम तबाह हाल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।